بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللّٰهُ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کے درس میں منافقین کے دلوں کے اندر جو منافقت کا مرض، اس مرض کی متعلق بیان کیا گیا تھا، اس مرض کے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی دیگر صورتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کی آیات میں فساد کے متعلق ذکر ہوگا، فساد کا مفہوم، فساد کی اقسام اور فساد کے تدارک کے لیے فساد کا علاج، اس کے متعلق آج کی آیات میں گفتگو ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان منافقین سے کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر، قالوا انما نحن مصلحون، تو منافقین بولیں کہ ہم تو صرف اصلاح کار ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی منافقین ہی فسادی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ایسے جیسے دیگر لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ بولیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے وہ بے وقوف ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار یہی لوگ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو بولیں ہم تو انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہی لوگ جو ہیں یہ ہی فسادی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی یہ منافقت کے اندر اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب ان منافقین کو اپنا فساد بھی اصلاح ہی نظر آتا تھا، یعنی ان کو اپنا جو گناہ یا اپنی برائی جو تھی وہ بھی اچھائی نظر آتی تھی۔ شیطان ان کو ان کے برے کام بھی ان کے سامنے اچھائی کر کے پیش کرتا تھا، تو اپنے برے کام بھی یہ اچھے محسوس کرتے تھے، اس بنا پر یہ اپنے فساد کو بھی اصلاح ہی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ یہ فسادی ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ اب فساد کیا ہے، فساد کی اقسام، فساد کا مفہوم اور اس کے تدارک کے لیے شرعی علاج کیا ہے۔ امام بیضاوی نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا الفساد خروج شیء من الاعتدال،
فساد کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اعتدال سے نکال دینا. والصلاح ضدہ، اور صلاح جو ہے وہ اس کی ضد ہے، یعنی کسی شے کو اس کے اعتدال پر لے آنا، کسی شے کو اعتدال سے نکالنا یہ فساد ہے، اور بگڑی ہوئی شے کو اس کے اعتدال پر واپس لے آنا، اعتدال پر قائم کرنا یہ صلاح ہے. وَكِلَاهُمَا يَعُمَّانِ كُلَّ ضَارٍ وَنَافِعٍ. اب یہ دونوں فساد اور صلاح یہ دونوں عام ہیں. فساد ہر قسم کی نقصان دینے والی شے کو فساد کہیں گے، اور صلاح ہر نفع دینے والی شے کو صلاح کہیں گے. اب ان منافقین کا فساد کیا تھا، یہ کیا فساد کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. تو امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کان من فسادہم فی الارض حیج الحروب والفتن بمخادعۃ المسلمین وممالات الکفار علیہم وافشاء الاسرار الیہم. منافقین جنگ اور فتنہ بازی کو ابھارتے تھے، ایسی چالیں چلتے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مشرکین کے ساتھ یا مسلم مخالف قوتوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں، مسلمانوں کی لڑائیاں ہوں. حیج الحروب، جنگوں کو ابھارتے تھے، فتنوں کو ابھارتے تھے. بمخادعۃ المسلمین، مسلمانوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے، وممالات الکفار علیہم، اور مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ یہ دوستیاں بڑھاتے تھے، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا کر فتنوں اور جنگوں کو ابھارتے تھے. وافشاء الاسرار، اسی طرح مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے، مسلمانوں کے راز منافقین مسلمانوں کے دشمنوں تک، کفار تک پہنچاتے تھے. فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْحَرْثِ. اور یہ ان کا فساد ہے جس کی وجہ سے جنگوں کا چھڑ جانا، لڑائیوں کا ہونا اور فتنہ پھیلنا. یہ فساد زمین پر جو ہوتا تھا، اس فساد کا شکار جہاں انسان ہوتے تھے وہاں جانور بھی ان کے اس فساد کا شکار ہوتے، وہاں کھیت اور فصلیں بھی ان کے اس فساد کا شکار ہوتے. کیونکہ جہاں انسان جب دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں تو دونوں طرف زخمی بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. اسی طرح اس دور کے اندر جانوروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر یہ سواریاں یا جنگ و قتال ہوتا تھا، تو جانوروں میں سے بھی دونوں طرف زخمی بھی ہوتے تھے، مارے بھی جاتے تھے. اسی طرح جہاں جنگ لڑائی ہوتی ہے وہاں فصلیں بھی برباد ہوتی ہیں، کھیت کھلیان بھی برباد ہوتے ہیں. تو یہ ان کا فساد جو ہے اس کا شکار انسان بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے، کھیت اور فصلیں بھی ہوتی. اسی طرح وَمِنْهُ اظہار المعاصی، اور یہ گناہ کا اظہار کرنا، گناہ کے اظہار کرنے کے ساتھ والاہانۃ الدین، اور دین کی اہانت کر کے یہ فساد کرتے تھے. گناہ کا اظہار کر کے اور دین کی اہانت کر کے فساد کرتے. فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الحرج والمرج ويخل بنظام العالم. کیونکہ جب شرعی معاملات کے اندر خلل آ جائے اور شرعی معاملات سے اعراض کیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر پورے نظام عالم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے اور پھر قتل و غارت ہوتی ہے. تو یہ منافقین کا اس قسم کا فساد تھا. اللہ نے ان کو اس فساد سے روکا. لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وہ آگے سے بولے ہم تو صرف اصلاح کار ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں.
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا خبردار یہی لوگ، یہی فسادی ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب فساد کرنے والے جب ان سے کہا جاتا آمنو کما آمن الناس، کہ تم منافقت کو چھوڑو، فساد کو چھوڑو اور ایمان لاؤ سچا ایمان جیسے دوسرے لائے، اس سے مراد والمراد بھی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن معہ، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یا حضور کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، او من آمن من جلدتہم کابن سلام، یا ایسے ایمان لاؤ جیسے تمہارے اندر میں سے، تمہاری جماعت میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وہ سچا پکا اسلام قبول کیا، انہوں نے منافقت سے بالکل صاف ستھرا اسلام قبول کیا، تم بھی منافقت سے بالکل صاف ستھرا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ای آمنوا ایمانا بالاخلاص متمحضا عن شوائب النفاق، کہ جو نفاق کے ہر قسم کے شوائب سے بالکل پاک ہو، ایسا ایمان لاؤ۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے، یعنی وہ حضور کے صحابہ کرام، یعنی جو سچے مومن مخلص جو اہل اسلام تھے، ان کو معاذ اللہ انہوں نے بے وقوف کہا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی طرف سے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی فسادی بھی ہیں، اور یہی جو مسلمان صحابہ کرام کو جو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں، یعنی اپنے بے وقوف ہونے کا بھی ان کو علم نہیں، جہل مرکب ہیں۔ ایک تو تھا جاہل جو اپنی جہالت کو تسلیم کرے، ایک جاہل مرکب جو جاہل بھی ہے اور اس کو اپنی جہالت تک کا بھی علم نہیں، جو اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ تو یہ منافقین اس قسم کے جاہل تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو اپنی جہالت تک کا بھی علم نہیں۔ اب فساد فی الارض کون کون سا ہے، کس کس چیز کو ہم فساد کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے فساد کی اقسام میں سے آتا ہے فساد اعتقادی، اور فساد اعتقادی زمین کے اوپر جتنے بھی فسادات ہیں، ان فسادات کی جڑ اعتقادی فساد ہے، کیونکہ جب عقیدے کے اندر فساد آ جائے تو پھر عمل کے اندر بھی فساد آئے گا، اعمال کے اندر بھی فساد آئے گا، اخلاق و کردار کے اندر بھی فساد آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلا بنیادی جو فساد کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے عقیدے کے فساد کی، اور اسی اعتقادی فساد کے اندر منافقت بھی ہے، نفاق کی ہے، اسی اعتقادی فساد کے اندر انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فساد اعتقادی کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فساد اخلاقی، جیسے ظلم، طغیان، سرکشی، طعن و تشنی، بغض و حسد، تکبر، غرور، گمنڈ، اور عہد و میثاق ان کی پامالی، قطع رحمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی فساد کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ سرکشی، طعن و تشنی، بغض، حسد، کینہ، تکبر، غرور، گمنڈ، اور وعدوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ سارے اخلاقیات کے فسادات کے اندر شامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جنسی فساد۔ جنسی فساد کے اندر فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حجابی، بے پردگی ہے، بدکاری ہے، ہر قسم کے فواحش اور منکرات جو ہے یہ سارے فساد جنسی کے اندر شامل ہیں۔ ان کا بھی تدارک لازمی ہے، ان کا بھی تدارک جب تک نہ ہو زمین کے اوپر امن نہیں آ سکتا۔ چوتھے نمبر پر ہے مالی فساد۔
مالی فساد کے اندر بھی پھر کئی صورتیں ہیں، دھوکہ ہے، خیانت ہے، اور جھوٹی قسمیں کھانا ہے، اور اسی کے اندر مال کا ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مالی فساد کے اندر شامل ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہے اجتماعی فساد۔ اجتماعی فساد کے اندر دہشت پھیلانا، ڈرانا دھمکانا، ناجائز خون بہانا، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، غنڈہ گردی، یہ ساری چیزیں جو امن عامہ کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اجتماعی فساد کے اندر ہیں۔ ان کا بھی خاتمہ، ان کا بھی تدارک ضروری ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے ماحولیاتی فساد۔ اس کے اندر تقریباً معاشرے کے اکثر افراد جو ہیں یہ ماحولیاتی فساد کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور اکثر معاشرے کے افراد جو ہے وہ ماحولیاتی فساد کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ماحولیاتی فساد کیا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی، فضا کے مسائل، اور جبکہ اسلام نے تو صفائی و ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ ماحول کو گندا کرنا، راستوں کو گندا کرنا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ہٹے کٹے نوجوان جو ہیں وہ سڑک کنارے بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کی طرح۔ وہ تو جانوروں کا کام ہے راستوں کے اوپر پیشاب کرنا، تو ایسے سر عام کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ماحول کو بگاڑنا، یہ ماحول کے فساد کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح یہ فیکٹریوں سے نکلنے والا وہ گندا پانی، وہ کیمیکل زدہ وہ پانی، وہ انتہائی زہر آلود وہ پانی، وہ فیکٹریوں سے نکلنے والا وہ دھواں، یہ سارا یہ ماحولیاتی فساد کے اندر شامل ہے۔ اب یہ کئی قسم کا فساد ہے، ان فساد کے تدارک کا حل کیا ہے؟ ان تمام قسم کے فساد کا علاج کیا ہے؟ اس کے 2 علاج ہیں۔ ایک علاج ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور دوسرا بھی اس کا بھی تعلق جا کر قرآن سے بھی بنتا ہے۔ فساد کا علاج، کوئی بھی قسم کا فساد ہو، اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً ان تمام قسم کے فسادوں کو قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، تو ساتھ اللہ نے وعید بھی، اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ایسا فساد کرنے والوں کو ڈرایا جائے، ان کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو بتائی جائیں، ڈرایا جائے کہ تم یہ فساد کرتے ہو، زمین پر اس قسم کا کرتے ہو، اس فساد کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا، اس فساد کے متعلق اللہ نے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو سنائی جائے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تاکہ وہ اس فساد سے باز آ جائے۔ اور دوسرا ہے ان تمام قسم کے فساد کا علاج حدود، قصاص، عقاب، تعزیر، سزائیں، چاہے شرعی سزائیں ہیں، چاہے حکومتی طور پر کوئی سزائیں مقرر ہیں فساد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، جتنی بھی سزائیں مقرر ہیں، جیسے اسلام کے اندر چوری کی سزا ہے ہاتھ کٹنا، شراب کی سزا ہے 80 کوڑے، بدکاری کی سزا ہے 100 کوڑے غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ ہو تو سنسار کرنا، یہ سزائیں ہیں۔ اور اگر قرآن پاک اور شریعت کے روح سے اگر علاج کیا جائے فساد کا، تو پھر پوری دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر امن برپا ہو سکتا ہے کہ جو قرآن نے یا شریعت اسلامیہ نے فساد کے خاتمے کے لیے، فساد کے تدارک کے لیے، فساد کے علاج کے لیے جو سزائیں مقرر کی ہیں، جو حدود مقرر کی ہیں، ان سزاؤں پر اگر عمل کر لیا جائے، کوئی بھی فساد کی صورت ہو، اس کے بدلے اس فساد کو ختم کرنے کی جو شریعت اسلامیہ نے سزا مقرر کی ہے، اگر ان سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے تو کوئی بعید نہیں، پوری دنیا کے اوپر
فساد ختم ہو سکتا ہے اور امن ہی امن ہر طرف پھیل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جتنی قسم کا فساد فی الارض ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسم کے فساد سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔